آج کی اس وضاحتی نشست میں ہم روزمرہ کے شور شرابے سے ذرا دور ہٹ کر ایک ایسے سکون کی طرف قدم بڑھائیں گے جو صدیوں پر محیط ہے۔ ہم کچھ ایسے سدا بہار اور گہرے حقائق پر بات کرنے والے ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ یہ نشست محض کوئی روایتی معلومات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ہماری روح اور ذہن کو بیدار کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح قدیم حکمت آج کے اس جدید دور میں بھی ہماری زندگیوں پر پوری طرح لاگو ہوتی ہے۔ تو چلیے اپنے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ جب وقت اچھا ہوتا ہے نا تو ہر کوئی دوست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن مشکل وقت وہ دراصل ایک شفاف آئینے کی طرح کام کرتا ہے۔ مشکلات اور مصیبتیں کوئی سزا نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ زبردست فلٹر ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کے چہروں سے نقاب الٹ دیتے ہیں۔ یہ کڑا وقت ہی تو ہے جو صاف بتا دیتا ہے کہ کون حقیقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کون محض بگزاری کر رہا تھا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے اس سفر کے پہلے حصے کی، جو ہے زندگی کی حقیقت، یعنی دنیا کے عارضی پن کو سمجھنا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا اس موازنے پر غور کریں۔ دنیا کی مادی چیزیں جیسے شیشہ یا برتن ذرا سی ٹھوکر لگنے پر ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں، لیکن انسان کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ہم جب زندگی کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، مشکلات کے پہاڑ سے گزرتے ہیں، تو ہم ٹوٹتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا کردار مزید مضبوط ہوتا ہے۔ ہم ایک ہیرے کی طرح تراشے جاتے ہیں۔ یہ تکالیف ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ ہمیں ایک بہتر اور کہیں زیادہ مضبوط وجود بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اور ذرا اس زبردست تشبیہ کو دیکھیں، دنیا اور اس کی لامحدود خواہشات کے پیچھے بھاگنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا سمندر کا کھارا پانی پی لے۔ جتنا زیادہ پانی پیا جائے گا، پیاس کم ہونے کے بجائے اتنی ہی شدت اختیار کرتی جائے گی۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے جو وقتی طور پر تو بڑی پرکشش لگتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ کبھی کسی کی روحانی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ اچھا، اب کچھ ایسی واضح علامتوں پر بات کرتے ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان اندر سے منقطع ہو چکا ہے۔ آنسوؤں کا خشک ہو جانا، مزاج میں ہر وقت کی بلا وجہ سختی رہنا، دل میں دنیا کا گہرا لالچ بیٹھ جانا اور بار بار غلطیاں کر کے بھی ان پر اصرار کرنا، یہ سب خطرے کی بڑی گھنٹیاں ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم ذرا رکیں اور اپنا تنقیدی جائزہ لیں کہ کہیں یہ خاموش بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں پنپ رہیں۔ خیر، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، خاموشی اور صبر، جو دراصل ہماری ذات کا آئینہ ہے۔ تو ایک سوال فوراً ذہن میں آتا ہے کہ حکمت اور دانائی آخر کیسی دکھتی ہیں؟ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اور عام طرز عمل میں اس سچی روحانیت کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سادہ سی عادات میں کتنے گہرے جواب چھپے ہیں۔ بالکل، جسمانی عادات ہمارے اندرونی کنیکشن کی سیدھی سیدھی عکاسی کرتی ہیں۔ جو لوگ واقعی ایک روشن اور بلند روحانی مقام پر ہوتے ہیں، وہ اپنی جسمانی ضروریات کو بالکل محدود رکھتے ہیں۔ وہ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں اور صرف تب بولتے ہیں جب واقعی ضرورت ہو۔ اس کے برعکس جن کا سارا فوکس صرف دنیا اور نفس پر ہوتا ہے، وہ بس حد سے زیادہ کھانے اور مسلسل بولنے میں اپنی توانائیاں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ خاموشی کا مطلب بس الفاظ کا نہ ہونا ہے، مگر حقیقت میں خاموشی ایک انتہائی متحرک اور زبردست ڈھال ہے۔ یہ دراصل اینا کے لیے ایک تیز خنجر ہے۔ جب ہم خاموش رہنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم دنیا کے اس شور و شرابے سے کٹ کر اپنے اندر کے اس حقیقی اور سچے سکون تک پہنچ جاتے ہیں جہاں باہر کی آوازیں ہمیں ڈسٹرب نہیں کر سکتیں۔ اور اسی سکون کو بچانے کے لیے غصے پر قابو پانا بہت ہی ضروری ہے۔ غصے کے وقت یہ 3 عملی قدم کمال کا کام کرتے ہیں۔ پہلا، خود میں گہری نرمی پیدا کریں۔ دوسرا، جب غصہ آئے تو یہ سوچیں کہ جو الفاظ اب نکلیں گے وہ بعد میں صرف پچھتاوا لائیں گے، اس لیے فوراً خاموشی چن لیں۔ اور تیسرا، یہ کبھی نہ بھولیں کہ تلوار کا زخم تو پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر زبان کا دیا ہوا زخم دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ اب ہم اپنے سفر کے تیسرے حصے کی طرف رخ کرتے ہیں، لوگ اور رشتے، انسانیت کے بندھن۔ ہمارے ارد گرد اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، دوستوں کا ایک بڑا ہجوم ہوتا ہے، لیکن ایک سچے اور مخلص دوست کو پہچاننے کا آخر طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے جانے کہ کون واقعی ہمارا اپنا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو روحانیت کے عظیم اسکالرز نے اس کا ایک بڑا ہی کمال اور اعلیٰ معیار مقرر کیا ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو محفل میں لوگوں کے سامنے آپ کی خامیوں پر پردہ ڈالے اور جب تنہائی ہو تو بڑے پیار اور نرمی سے آپ کو آپ کی غلطی بتائے۔ سرے عام شرمندہ کرنے اور نجی محفل میں پیار سے سمجھانے کے درمیان جو واضح لکیر ہے نا، بس وہی سچی دوستی کی بنیاد ہے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی ایک شاندار فلسفہ ہے۔ وہ جو ہم نے سن رکھا ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ نیکی بغیر کسی دنیاوی غرض یا بدلے کی امید کے کی جائے۔
इसे करके बिल्कुल भूल जाएं और फिर इसका जादू देखें। जब कभी जिंदगी में तूफान आएगा तो यही भूली हुई नेकियां कश्ती बनकर आपको डूबने से बचा लेंगी। है ना कमाल की बात? और अगर हमारे अंदर इंसानों के लिए हमदर्दी नहीं तो हमारे इल्म का क्या फ़ायदा? मौलाना रूमी का ये फरमान इल्म की असल रूह को बेनकाब करता है। हम चाहे जितनी डिग्रियां ले लें, लेकिन अगर वो इल्म हमारे दिल में मोहब्बत, आजिज़ी और हमदर्दी पैदा नहीं करता तो वो जहानत बिल्कुल खोखली है। बगैर हमदर्दी का इल्म इंसान को सिर्फ मगरूर बना सकता है, एक बाशऊर इंसान नहीं। तो एक पुरसुकून समाजी जिंदगी कैसे गुजरेगी? इसके लिए ये चंद सीधे साधे उसूल हैं। जो झूठे इल्ज़ाम लगाए उन्हें माफ़ कर देना यकीनन मुश्किल है, मगर ये हमारे अपने सुकून के लिए है। लोगों की छोटी खामियों को नज़रअंदाज करना सीखें, क्योंकि मुकम्मल तो कोई भी नहीं। और सबसे अहम बात, जब किसी के साथ अच्छा करें तो बदले में यकसा सलूक की उम्मीद बिल्कुल ना रखें। दरअसल ये समाजी अखलाक ही हमारी रूहानी इबादत का एक हिस्सा है। और अब हम आते हैं अपने इस जायजे के चौथे और सबसे अहम और आखिरी हिस्से की तरफ, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत यानी वो ख़त्मी ताल्लुक़। सच्ची रूहानी बुलंदी तभी हासिल होती है जब हमारे हर अमल और हर नेकी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कायनात के खालिक को राज़ी करना हो। जब तक हम लोगों को खुश करने और उनकी वाह बटोरने की दौड़ में लगे रहते हैं, हम कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकते। हकीकी सुकून की चोटी तब सर होती है जब इंसान तारीफ़ों से मुकम्मल बेनियाज हो जाए। अब अगर हम दुनियावी खुशकिस्मती और अबदी कामयाबी का मुवाजना करें तो बहुत सी उलझनें सुलझ जाती हैं। दुनिया की दौलत और शोहरत तो अक्सर औकात महज इत्तेफाक या किस्मत से भी मिल जाती है, इसमें अपना कोई कमाल नहीं होता। लेकिन जो सच्ची और अबदी कामयाबी है वो रातों की नींदें कुर्बान करने और खालिस नीयत के साथ की गई गहरी रूहानी मेहनत का नतीजा होती है। ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि हमारी असल सरमायाकारी कहाँ होनी चाहिए। ये वाकई दिल को छू लेने वाली बात है। शुरू में इबादत या नेक काम एक फ़र्ज़ या जिम्मेदारी महसूस हो सकते हैं, लेकिन जब कोई साबित कदम रहता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये फ़राइज़ बोझ लगने के बजाय रूहानी खुशी का बाइस बन जाते हैं। जब नेकी करने में मिठास महसूस होने लगे तो समझ जाएं कि ये खालिक और इंसान के दरमियान मोहब्बत का एक मजबूत रिश्ता कायम होने की सबसे बड़ी निशानी है। और अल्लाह पर कामिल भरोसे यानी तवक्कुल की खूबसूरती ही कुछ अलग है। ये जान लेना कि हमें वो मिलेगा जो वाकई हमारे हक में बेहतरीन है, ना कि महज वो जो हम चाहते थे। हमारे गुनाहों का दुनिया की नज़रों से छुपे रहना कितना बड़ा इनाम है। और जब लगे कि दुनिया ने सब दरवाजे बंद कर दिए हैं, तब उसकी पनाह का जो एहसास है वो एक ऐसा अटल सुकून बख्शता है जो दुनिया की किसी भी दौलत से ख़रीदा नहीं जा सकता। मौलाना रूमी की ये बात इंसान की असल कदर व कीमत बयान करती है। वो कहते हैं कि अपनी रूह का सौदा दुनिया की किसी चीज़ के एवज़ मत करें। ज़रा सोचें, हमारी आंखें कितनी छोटी हैं, लेकिन जब ये खुलती हैं तो आसमान, समंदर, पहाड़ सब उनमें समा जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का दिल बज़ाहिर छोटा सा है, लेकिन उसकी वुसअत इतनी बेपनाह है कि इसमें पूरी कायनात के खालिक का नूर और उसकी मोहब्बत समा सकती है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद हम सब इस एक सवाल पर आकर ठहरते हैं। हम सब इस दुनिया में बिल्कुल खाली हाथ आए थे, और जब वक्त आएगा और हमें यहाँ से जाना होगा तो इनमें से क्या हमारे साथ जाएगा? वो कौन सी असल, सच्ची और देरपा दौलत होगी जो हम अपने आमाल की सूरत में अपने साथ लेकर जाएंगे? ये वो सवाल है जो आज हम सबको सोचने की दावत देता है। आज की इस वजाहती नशिस्त में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।